السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، مشرق وسطی اس وقت تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں روزانہ نئی اور حیران کن تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم 3 ایسی بڑی خبروں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ تہران میں نئی قیادت کا انتخاب، میدان جنگ سے آنے والے اعداد و شمار اور خلیجی ممالک میں عام شہریوں کا نقصان، یہ وہ حقائق ہیں جن کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی نئی قیادت کی۔ دوستو، ایران میں ایک بڑا سیاسی فیصلہ کیا گیا ہے جہاں پر مرحوم آیت اللہ علی خامنائی کے صاحبزادے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کو نیا سپریم لیڈر یعنی رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایران کی ماہرین کی اسمبلی نے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نازک وقت میں نئی قیادت کے ساتھ متحد رہیں۔ مجتبیٰ خامنائی کے انتخاب کے فوراً بعد تہران سے نئے میزائل داغے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، جس سے پیغام دیا گیا ہے کہ ایران اپنی دفاعی پالیسی پر سختی سے قائم رہے گا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقرری پر محتاط رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ آنے والے حالات پر نظر رکھیں گے اور یہ نئے سپریم لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے بھی اپنی عوام کو خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے اور ملک میں طویل عرصے کے لیے ایمرجنسی جیسی صورتحال برقرار رہ سکتی ہے۔ دوسری اہم خبر میدان جنگ میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق پاسدار انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں تقریباً 200 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایران کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی فوجی انفراسٹرکچر اور بحری بیڑوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے سیکورٹی چیف علی لاریجانی نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کے اصل حقائق چھپا رہا ہے اور صرف چند اموات کا اعتراف کر رہا ہے۔ دوستو، لاریجانی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کئی امریکی فوجیوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے سابقہ لیڈر کی شہادت کو فراموش نہیں کرے گا اور اس کا پورا حساب لیا جائے گا۔ ادھر امریکی حکام نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں جھوٹ قرار دیا ہے، تاہم خطے میں بڑھتا ہوا تناؤ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بڑے ٹکراؤ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تیسری اور سب سے افسوسناک خبر سعودی عرب سے آئی ہے، جہاں جاری کشیدگی کی وجہ سے عام شہری بھی متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر الخرج میں ایک رہائشی علاقے پر فوجی گولہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہندوستانی اور ایک بنگلہ دیشی شہری شامل ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر سہیل اعجاز خان نے وہاں موجود ہندوستانی برادری سے وہاں تمام رہنے والے ہندوستانیوں سے رابطہ کیا ہے اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں ہندوستانی شہریوں کو مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کرنے اور محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جو لوگ وطن واپس آنا چاہتے ہیں، یعنی جو سعودی عرب سے ہندوستان واپس آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پروازوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ دستیابی کے مطابق سفر کر سکتے ہیں۔ ایسا جو ہندوستان کی ایمبیسی ہے سعودی عرب میں، انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، ان حالات کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ پیٹرول اور خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے اگر یہ جنگ مزید طویل ہوئی تو پوری دنیا کو ایک بڑے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس آگ کو بجھانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے یا یہ سلسلہ مزید تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ ناظرین، ان تمام واقعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہم 3 بڑے نتائج پر پہنچتے ہیں۔ ایران میں اقتدار کی منتقلی اور مستقبل کی حکمت عملی۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا بطور سپریم لیڈر انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ ایران اس مشکل وقت میں اپنی پالیسیوں میں کسی قسم کی لچک دکھانے کے بجائے مزید سخت گیر موقف اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔
نئے لیڈر کے چارج سنبھالتے ہی میزائلوں کا داغا جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایران دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ قیادت کی تبدیلی سے ان کی دفاعی صلاحیتوں یا جنگی ارادوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میدان جنگ سے آنے والے اعداد و شمار میں زمین آسمان کا فرق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت بارود کے ساتھ ساتھ اطلاعاتی جنگ بھی عروج پر ہے۔ ایران کی جانب سے 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ اور امریکہ کی جانب سے اس کی تردید دونوں ممالک کے درمیان شدید نفسیاتی جنگ کی نشاندہی کرتی ہے۔ تاہم امریکی اہلکاروں کی گرفتاری کی خبریں اگر درست ثابت ہوئی تو یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سفارتی اور فوجی چیلنج بن سکتا ہے جو جنگ کے رخ کو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ سعودی عرب کے رہائشی علاقوں میں ہونے والے جانی نقصان، جس میں ہمارے ہندوستانی بھائی کی شہادت بھی شامل ہے، اس بات کا المیہ ہے کہ جنگ اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ اس کشیدگی نے خلیجی ممالک میں موجود غیر ملکی ملازمین کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل رکنے سے عالمی معیشت کا پہیہ جام ہو رہا ہے۔ $108 فی بیرل تیل کی قیمت صرف ایک شروعات ہے۔ اگر یہ تنازع نہ رکا تو دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آ سکتا ہے جسے سنبھالنا کسی بھی ملک کے لیے ناممکن ہوگا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ ایک ایسی آگ کی لپیٹ میں ہے جو اب عالمی معیشت اور انسانی جانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ ایران کی نئی قیادت، امریکہ کا خاموش رد عمل اور اسرائیل کی طویل جنگ کی تیاری، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دن مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ناظرین، آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک درست اور مستند معلومات پہنچائی جائے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پوری امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی اپیل ہم آپ سے برابر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو برابر یہ اطلاع اور یہ خوشخبری آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو عمرے کا پیکیج چل رہا ہے 1499 روپے والا، جس میں آپ کو حجاب بھی دیا جا رہا ہے اور حجاب کے ساتھ ایک مکمل برقع، نقاب، ہاتھوں کے گلوز یعنی دستانے، پیروں کے موزے، ایک دوپٹہ، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ گھر بیٹھے آپ اس کو کہیں بھی منگوا سکتے ہیں۔ آپ اس کو خریدیں گے تو آپ کے نام کی پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈال دی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس پرچی والے باکس کو رمضان میں عید سے پہلے 27ویں شب میں کھولا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی اور 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ ان 3 پرچیوں میں جن کے نام ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالی بالکل فری عمرہ کرایا جائے گا۔ دوستو، یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے۔ دیے گئے نمبر پر آپ ہمارے ٹیم کے ممبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیلات معلوم کریں اور جلدی سے آرڈر کیجئے۔ شکریہ۔